بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم سب کو اپنی ضائع نیک عمال کرنے کی اور ناراضگی والے کاموں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے ہم آیت نمبر 135 پر رکے تھے۔ آج ہم نے آیت نمبر 136 سے انشاءاللہ شروع کرنی ہے کلاس۔ کوشش کریں گے 136 سے 140 تک پڑھ لیں باذن اللہ۔ ابھی تک ہم نے جو اس صورت میں جو موضوعات پڑھے ہیں اس میں زیادہ جو فوکس ہے، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سورہ یونس اور سورہ الانعام جو ہے اس میں توحید کے موضوعات یا جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں عموماً، اور اسی طرح جو ہمارے معاشرے میں مسائل پائے جاتے ہیں توحید کے حوالے سے، وہ تفصیلاً اس میں بیان ہوئے۔ تو آیت نمبر 36 سے ایک نیا موضوع وہ ہے کہ جو عرب کے اندر جہالت پائی جاتی نا زمانہ جاہلیت میں، ان کے اندر جو شرک کی مختلف صورتیں تھیں جو پائی جاتی تھی، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 35 سے یا 36 میں۔ اسی طرح یہ جتنی بھی صورتیں ہیں مختلف، جو مختلف قسم کی ان کی حرکات تھی یا افعال تھے جو شرکیہ تھے یا اعتقادات تھے، آج ہمارے اپنے معاشرے میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے نا تو آپ کو یہی والی ساری چیزیں، اسی سے ملتی جلتی چیزیں آج ہمارے اپنے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، بلکہ بعض صورتیں تو ان سے بھی زیادہ آگے ہیں۔ جیسے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے جو لاسٹ کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا بھی تھا۔ تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 36 سے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو ذرا پیدا کیا تھا، من الحرث کھیتی میں سے، والانعامی چوپایوں میں سے، نصیباً حصہ، فقالو اور انہوں نے کہا، بس کہا انہوں نے کیا کہا، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے، بزعمہم اپنے گمان اور خیال کے مطابق، یعنی انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھیتی ہے یا جو بھی فصل وغیرہ ہوتی ہے اس میں سے، اسی طرح جو چوپائے ہیں جانور وغیرہ، ان میں سے ایک حصہ جو ہے نا اپنے خیال کے مطابق ہے کہ یہ اللہ کا ہے، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، جو ان کے شرکاء تھے جو اللہ کے مقابلے پہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ فما كان لشركائهم بس جو بس فما كان لشركائهم بس جو ان کے شرکاء کے لیے تھا، فلا يصل الى اللہ وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، یعنی ظاہری بات ہے وہ ان کے غیر اللہ کے نام پہ وہ کرتے تھے۔ وما كان للہ اور جو اللہ کے لیے تھا، فهو يصل الى شركائهم بس وہ اللہ وہ ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا تھا، یعنی جو اللہ کا حصہ تھا وہ تو اللہ کے نام پہ انہوں نے علیحدہ کیا ہوا تھا، اور جو شرکاء کا تھا وہ ان کا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا آخری اس آیت کا جو اختتام ہے کہ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ کرتے کیا تھے کہ چوپائے ہوں یا کھیتی ہو یا کوئی بھی فصل ہے، اس میں سے ایک حصہ انہوں نے رکھا تھا کہ بھی یہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دینا ہے۔ اس کے بعد
یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام تھے، جیسے صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی یا دیگر خیرات وغیرہ کرنا، وہ انہوں نے اس کے لیے خاص کیا ہوا. لیکن کبھی اگر کم پڑ جاتا ہے، جو اللہ کے شریک انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے حصے میں کم پڑتا ہے، تو وہ اللہ کے حصے میں سے دے دیتے اور کہتے بھی اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو نہیں ضرورت. یعنی اس قسم کے انہوں نے معاملات کیے ہوئے تھے. تو آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آمدن کا یا اپنی جو کمائی ہے یا اپنی چاہے کھیتی باڑی سے جو آمدن ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ فصلیں ہوں یا چھپائے ہوں یا دیگر معاملات، ان کا ایک حصہ جو ہے نا انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے. جو اللہ کے شریک ہیں، مانتے تو نہیں ہیں مجھے ایسے. اس کی واضح مثال ابھی میں پاکستان میں ہی تھا، بلکہ ہاں پچھلے غالباً اگست میں، یا ابھی جب میں 15 دن کے لیے گیا ہوں یا اس میں مجھے یاد پڑتا ہے، جو لاہور میں دربار بنا ہوا ہے، اس کا 3 دن کا جو عرس ہوتا ہے. اب اس میں آپ سب کے علم میں ہے کہ خالص دودھ آتا ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ شریک ہوتے ہیں اور دودھ لے کر آتے ہیں. اور کبھی کسی ایسے بندے سے آپ کی بات ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دودھ نہ یہاں پہ دیا تو ہماری بھینسوں کا دودھ سوکھ جاتا ہے، دودھ ہی نہیں دیں گی، خون آئے گا. یعنی کہ اس قسم کے معاملات ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نام میں صدقہ و خیرات کرنا، یا جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان میں خرچ کرنا. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے جو فرض زکوٰۃ ہے. تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کی جو موصلی لوگ ہیں نا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے. یا آپ اپنے معاشرے میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا میں اور آپ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، بلکہ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یعنی یہ زرع کا مطلب پیدا کرنا ہے نا، خالقہ کے معنی میں سمجھ لیں. زرع کا مطلب وہ جو زر آپ نے لکھا ہوا ہے غالباً یہ، ہاں یہ زا کے ساتھ ہے. یہ خلاقہ کے معنی میں آپ ایک طرح کا اس میں آتا ہے. زرع کا مطلب بونا بھی ہوتا ہے، زا کے ساتھ. یہاں پہ زا ہے. معذرت یہ کسی نے چیٹ میں سوال کیا تھا کہ یہاں پہ زرع ہے اور زا کیوں ہے. بہرحال جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ کیا ہے، زکوٰۃ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ فرض ہے. اور قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. یعنی یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو سالانہ یا ماہانہ طور پہ باقاعدگی کے ساتھ ایسی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خرچ نہ کیا تو ہماری آمدن جو کم ہو جائے گی، ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو بے نہیں، یہی عقیدہ جو تھا وہ مشرکین مکہ کا بھی تھا. وہ بھی یہی کام کرتے تھے. انہوں نے بھی اپنے خاص مخصوص بنائے ہوئے تھے، جیسے اس آیت سے میں پتہ چل رہا ہے. اور یہ سارا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بزعمہم، یہ ان کا خیال تھا. یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، بس ایسے ہی چلا آ رہا تھا. آبا و اجداد ایسے کر رہے تھے، یا ان کو ایسا لگتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے، نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، کیا تو صحیح ہو. تو یہ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ دودھ کے چراغے چڑھتے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا جانور دیے جاتے ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں. اور آگے جیسے اگلی اس میں آیت نمبر 37 میں بھی تفصیل آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے ان جتنی بھی شرکیہ امور ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو اگر کبھی ایسا ہوتا کہ جو ان کے شرکاء ہیں جو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں بتائے ہوئے ہیں، کہتے تو نہیں مانتے، تو ساری بات آج بھی نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں سے پتہ چلتا ہے، ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا تو ان کے نام، ان کی نہ گفتگو میں ذکر ہے نہ اعمال میں. سارا کچھ کری اللہ کے خیر کا ہی ذکر ہوتا ہے. کسی نے حضرت سیدنا علی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اسی طرح کسی نے جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ان کو بنا دیا، اور ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے ہوئے. تو اللہ کا نام تو ان کی گفتگو میں دکھائی نہیں دیتا کہیں پہ. ان کے نام کے انہوں نے کہیں 11ویں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ 11ویں کے نام پہ دے رہے ہیں، کہیں پہ کوئی ہفتہ وار کوئی ختم کے نام پہ رکھا ہوا ہے، کہیں پہ سالانہ کوئی معاملہ کیا ہوا ہے. اس قسم کے آپ کو 20 چیزیں مل جائیں گی. یہ سارے کے سارے ان کے گمان ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اور یہ سارا جو اللہ کے نام پر ہونا چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی تھی، اور جا کے ہاں رہا ہے ان کے شرکاء کی طرف. یعنی اللہ کا حصہ بھی ان کو تو اللہ کا تو ویسے بھی جہاں پہ شرک بیچ میں شامل ہو جائے تو ویسے بھی قبول ہی نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھیں کوئی نئی چیز ہے، نئی چیز نہیں، پہلے بھی ایسے ہی چلتا آ رہا تھا. آگے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اور بس اور اسی طرح زینا، مزین کر دیا، خوبصورت، یعنی ان کو اچھا لگنے لگا، خوبصورت بنا دیا ان کے لیے، یا ان کو مزین کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ زینا، مزین کر دیا، لکثیر، کثیر لوگوں کے لیے، من المشرکین، مشرکین میں سے، یعنی بہت سے جو شرک کرنے والے نا ان کے لیے یہ عمل مزین ہو گیا، کیا؟ قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ کن کے لیے؟ کنہوں نے یہ مزین کیا؟ شرکا ہوں، ان کے شرکا نے، جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے نا، انہوں نے اپنے جو مریدین یا یہ مشرکین تھے نا، ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا ہی جو ہے نا مزین کر دیا کہ بھئی یہ کام کرو گے تو بھائی کامیاب ہے۔ ابھی یہ کام ان کو کرنا بڑا اچھا لگتا تھا، یہ وہ اللہ کی قربت، یہ اپنے جو انہوں نے معبودان باطلہ بنائے ہوئے تھے ان کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ اس کی میں مثال ابھی معاشرے سے بھی دوں گا انشاءاللہ۔ لیردوہم، اردہ یردی کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، تاکہ وہ ان کو قتل کر دیں، ہلاک کر دیں، وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، تاکہ ان کے اوپر خلط ملط کر دیں معاملہ جو ہے کیا چیز؟ دینہم، ان کے دین کو، یعنی ان کا دین ہی ان چیزوں کے اوپر ہے، غلط ملت، ان کو صحیح کا بھی نہیں پتہ، غلط کا پتہ نہیں، بس اسی طرح ان کے جو شرکاء ہیں نا انہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا ما فعلوا، تو وہ نہ کرتے اس کو، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس تم ان کو چھوڑ دو اور اس کو بھی جو وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی جو جو انہوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور معاملہ ذکر کیا کہ وہ اپنی شرکاء جو تھے نا، انہوں نے اس کو، جیسے شیطان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے جو اعمال ہیں نا ان کو ان کی نظر میں مزین کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستی جو ہے یورپ میں یا ان ممالک میں تو باقاعدہ بعض ممالک میں قانون بنے ہوئے، اب یہ ان کی نظر میں بڑا اچھا عمل ہے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی سوچ ہے، یہ فلان ہے، یعنی ایک انتہائی کبھی فعل کو عوام کے سامنے ایک اچھا عمل کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اولاد کے قتل کے حوالے سے دیکھ لیں، عراق کے اندر میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک شیعہ غالباً تھا یا وہاں پہ جو روافظ ہیں ان کی کوئی ہوتی، بہرحال اس بندے نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، چھوٹا سا بیٹا تھا، اس نے اس کو ذبح کر دیا، حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ۔ ایک نے اپنے آپ کو خود کو گولی مار لی۔ اب یہ وہ سارے کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ وہ اپنی طرف سے بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ بھی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا حسین کو راضی کرنے، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری کامیابی اسی کے اندر۔ اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو آپ سب کے علم میں ہے جس کو ہم ڈولے شاہ کا چوہا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دربار ہے غالباً گجرات کے اندر، وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں یا منت مانتے کہ پہلا بچہ ہوا تو ہم یہاں پہ چھوڑیں گے، وقف کر دیتے ہیں، وہ بچوں کے سر پہ خول چڑھا دیا جاتا ہے، وہ سب آپ کی نظروں میں ہی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اس قسم کے مال کرتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اب بچوں کی ان کی کیا کیفیت ہے، ساری زندگی بیچارے وہ ذہنی طور پہ یعنی
معذور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جنہوں نے اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کے نام پہ کرتے ہیں۔ اب یہ عمل ان کے نہیں، اگر آپ ان کو سمجھائیں گے وہ کہیں گے بھائی اس میں کیا برا ہے، ہم نے منت مانگی تھی ایسا ہوا تھا اور ہو رہا ہے سارا کچھ۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یعنی یہ جو مثالیں ہیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو صرف اس زمانے میں ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں اور پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ بظاہر کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو شرکاء ہیں انہوں نے ان کو کہانیاں کروا کروا کے کیا کر دی ہے، خوبصورت مزین کر دیا اس عمل کو ہی، ہے کبھی عمل ہے برا ہے لیکن اس کو اپنی زبان کی، آپ یوں کہہ لیں کہ بیان کرنے کی ان کے پاس جو صلاحیت ہے، تقریر کی یا گفتگو کی جو اللہ تعالیٰ نے کو صلاحیت، ان کو بیان کرنے کے لیے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور وہ کرتے ہوئے انسان کو ایسے لگتا ہے بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، یا اپنے جو معبود بنونے بنائے ہوئے ہیں۔ اینڈ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، بعض تو اس لیے کرتے ہیں کہ بس یہ راضی ہو جائیں گے تو آگے ہمارا بیڑا پہاڑ ہو جائے گا۔ تو ہے انتہائی کبھی عمل، قتل کرنا ہو یا اس طرح کے معاملات کی جتنے بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ کرنے والے کے لیے وہ بڑا مزین ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں کہ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما فعلوا تو وہ نہ کرتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو نہ کرتے وہ۔ یہاں پہ چاہنے سے مراد یہ ہے نہیں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اب اللہ تو نہیں، حقیقت میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بچے کو قتل کرے اپنے، اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان ہے دنیا کے اندر، اختیار دیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں راستے وہدیناہ النجدین، راستے دونوں بتلا دیے گئے ہیں کہ کون سا صحیح راستہ ہے غلط کون سا ہے۔ اب چلنے کا جو اختیار ہے نا وہ انسان کو دے دیا گیا کہ کس طرح اس نے چلنا ہے، صحیح سیدھے راستے کی طرف جائے گا تو انجام کیا ہوگا، اور برے راستے کی طرف جائے گا تو تب انجام کیا ہوگا، کون کامیاب ہے کون ناکام ہوگا، یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، ان کے ساری چلاکیاں بھی بتا دی ہیں، خطوات الشیطان بھی بتا دی ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بتا دی۔ اب چلنے کا اختیار آپ لوگوں کے پاس ہے، اب کوئی بندہ یہ نہیں کہتے میں تو مجبور ہوں چونکہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا کی ہے، بعض لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو وہ نہ کرتے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو اس یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، مطلب یہ ہے کہ اختیار دیا ہوا ان کو، اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا، ورنہ اللہ کی تو چاہت کس میں، اللہ کی رضامندی کس میں ہے؟ اس کے ارادے کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ارادہ ہوتا ہے، ایک کونی ارادہ ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا شرعی جس کو بولتے ہیں، کہ ایک کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ایسے مال سے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، یہ بتلا دے کہ یہ کام ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ راضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے ہر، یعنی مشرکین سے برات کا بھی حکم دیا، رسول اللہ کو حکم دیا کہ تم ان کو بھی چھوڑ دو جو یہ گھڑ رہے ہیں نا سارا کچھ معاملہ، جھوٹ بہتان بازی کر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک، میں نے پہلے بھی اس پہ ذکر کیا ہوا کہ الولا والبراء کا عقیدہ جو ہے نا، کہ اہل ایمان سے محبت کرنا اور کفر اور شرک سے، اہل بدعت سے نفرت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، بس خالی محبت کی باتیں نہیں جی ہم نفرت کی باتیں نہ کریں، اس سے تفرقہ بازی پھیلتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کبھی آپ اس طرح کی بات کرنی، نہیں نہیں یہ نرمی کریں جی ایسے کریں۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، انہوں نے جہاں پہ، بلکہ اگر انسان اسلام میں داخل ہونے کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی ابتدا ہی تمام جو یہ اہل شرک ہیں، اہل بدعت ہیں، جو بھی ان سے دوری پہ ہے، لا الہ پہلے نفی ہے اس کے بعد میں اس بات ہے، پہلے انکار کرنا ضروری ہے۔ آج اس کے برعکس ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں کرو، کوئی ناراض نہ ہو جائے، تفرقے بازی پھیلے گی جی، نفرت ہوگی۔ تفرقے بازی بیسیکلی وہ پھیلاتے ہیں، نفرت وہ پھیلاتے ہیں جو اس رستے کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، جو اس رستے سے ہٹ رہے ہیں۔ اصل تفرقے باز فسادی لوگ وہ ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے، شرک ہے۔ تو جو بندہ شرک کر رہا ہے یا شرک کی حمایت کر رہا ہے بیسیکلی، تو وہ اصل میں فسادی ہے، وہ فتنے باز ہے۔ اسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو اصل فتنے باز وہ ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا، اس کا الٹا ہو گیا، جو بندہ توحید کی طرف بلا رہا ہے اسی کو فتنے باز لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اسی کے خلاف سارے لوگ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہی ساری مشکلات ہیں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو فضر ہوں مما یفترون ہے نا، اس میں دیکھیں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ، پہلے سارے جتنے معبودان باطل ہیں ان کا انکار کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بس اللہ کے بس کا بندہ کہ جی اللہ ہی معبود ہے، اللہ راضی کا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں جو کفر اور شرک ہے اس کا انکار کرنا، طاغوت کا انکار کرنا، ایسے لوگوں سے نفرت کا، یہ بھی انسان کا ایمان کا حصہ ہے۔
کہ اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے نفرت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اب ایک اور ان کی ایک بیان کی، حاضی ہی، یہ انعام جو چپائے ہیں، وہ حرثن، اور کھیتی، حجرن، حجر بمعنی محجور ہے، یعنی ممنوع ہے، روکی ہوئی، لا یطعمها، نہیں کھا سکتا اس کو، الا من نشاء، سوائے اس کے جس کو ہم چاہیں، یعنی جس کو ہم چاہیں گے نا وہ کھائے گا، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، یعنی ایک چوپایوں کا انہوں نے خاص ایسا رکھا کہ بھی یہ جو چوپائے ہیں نا یہ صرف فلاں فلاں شخص ہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور کچھ انہوں نے چوپائے ایسے رکھے ہوئے تھے، وَنَعَامٌ حرمت ظہورها، ان کی جو کمر ہے یا ان کی پیٹھیں ہیں وہ حرام ہے، وَأَنْعَامٌ لا، یعنی ان کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، یا میں اگر تازہ مثال دوں، ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں، میں نے تو دیکھی ہوئی، آپ نے بھی، آپ میں سے بھی بعض لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، کہ بعض سواریاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جی فلاں شخص کے لیے، جی یہ ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ان کے لیے خاص ہے جی، اس پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آج کل ظاہری بات ہے یہ گدھے اور گھوڑوں کی سواریوں والا تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، گاڑیوں پہ اگر مثال لے لیتے، یا کوئی سیٹ ہے وہ انہوں نے پہلے سے یہ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے جی، گستاخی ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ کسی کی خاص مجلس ہے اس پہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا، لیکن عام طور پہ ویسے ہی بغیر خود اپنے گمان سے کسی چیز کو خاص کر لینا اور اس کو گناہ تصور کرنا، جس کی آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہ ہو، سوائے اس کے کہ جی ہمارے باوجداد ایسے کرتے تھے یا مجھے ایسے لگتا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹائم، یہ سورۃ الانعام کی، کیا یہ صورتیں ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ تو وہ میں نے یہی کرتے کہ بھئی یہ جو ان کی یہ فلاں فلاں جو جانور ہے نا یہ تو فلاں کے نام کے ہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے، وہی کھا سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی جو پیٹھیں ہیں فلاں یہ حرام ہے جی، عام آدمی ان سواری نہیں کر سکتے۔ دوسرا، تیسرا یہ کیا صورت ہے، وہ نعام، اور بعض صبح ایسے ہوتے تھے لا یذکرون اسم اللہ علیہ، ان پہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، وہ بس انہوں نے جس اپنے بت تھے یا جو بھی بڑے انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے نام کا ہی ہوتا تھا، افتراء علیہ، اب یہ اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ بہتان کرتے، جھوٹ باندھا ہوا ہے اللہ کے نام پہ یا ان لوگوں کے نام پہ، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ سوائے یہی دلیل ہوتی ہے کہ ماں وجدنا علیہ آباء، ہم نے تو اپنے باوجود کو اسی طرح پایا ہے، یا ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے اوپر انہوں نے کیا کیا۔ اب یہ جو اس پہ غور کرنے والی بات ہے، لا یطعمها الا من نشاء، یہ اسلام کے اندر یہ لفظ ہی غلط ہے ایک مسلمان کے لیے کہ من نشا، میں جیسے چاہوں، آپ کون ہیں یا میں کون ہوں؟ اسلام کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنا آپ سپرد کرنا ہے اللہ کے، آپ عبد، عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے، غلام، بندہ، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو اس کے رسول نے فرما دیا، اس کی کوشش ہوتی ہے اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو اس کے تابع کرنا، ان سے ادھر ادھر نہیں نکلنا ہے، تو استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے دوبارہ سے، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کی یہ صفت، ان کی یہ نہیں ہوتی کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے، بھائی آپ کون ہو، بھائی آپ کون ہو؟ تو ایسی یہ مشرکین کا یا جو اللہ کے باغی لوگ ہیں نا ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گمان کے مطابق ہم جسے چاہیں گے نا ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ یہ بیسیکلی مشرکین کا طریقہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا اس نے اسلام بنایا ہو، کہ مجھے ایسا لگتا ہے جی، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا یہ ٹھیک ہو، بھی آپ کو کیسا لگتا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ یہ جتنی شرک کی بیسک ہے نا وہ اس میں یہی ہے کہ انسان اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے یا اپنے ہوائے نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، یا اس کو جو لگتا ہے کہ میری رائے جو ہے نا یہ صحیح ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیا نہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو یہ افطرا کا مطلب یہ ہوتا ہے جھوٹی بات، بہتان باندھنا، افطرا، گھڑنا۔ سیجزیہم، ان قریب وہ ان کو دے گا، یعنی بدلہ دے گا، کس چیز کا، بما کانوا یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وقالو، اب ایک اور صورت ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون هذه الانعام، جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ، خالص ہے، بس خاص ہے کس کے لیے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، وہ محرم علی ازواجنا، اور حرام ہے کس کے اوپر، علی ازواجنا، ہماری بیویوں کے اوپر، یعنی ان چوپایوں کی ان کا دودھ ہو گیا، گوشت ہو گیا، یا جو ان کا بچہ ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، وہ صرف ہمارے جو مرد لوگ ہیں نا ان کے لیے حلال ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے، وہ بس اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک صورتحال تھی جسے اس آیت میں، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اب ایک یہ بھی انہوں نے اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ اگر تو وہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے تو وہ صرف مرد ذات ہی کھا سکتے ہیں اس کو،
عورتیں عورتوں ان کی بیویوں پر انہوں نے حرام کیا ہوا ہے۔ اب یہ حلال حرام کی جو تقسیم ہے نا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اللہ یا اس کے رسول نے نہیں کی۔ وہ خود ہی اشارے بنے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ان کی یہ والی صورتحال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کے پیٹوں میں، وہ سے دودھ بھی مراد ہے، اسی طرح جیسے کہ اس آیت میں کہ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردہ ہوا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر وہ برابر ہے، یعنی اگر وہ مردہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ عورتیں بھی کھا سکتی، مرد بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ صرف ان کے مردوں کے لیے اس کا جائز ہوگا، اس سے استعمال کھانا پینا، عورتوں کے اوپر وہ حرام ہے، انہوں نے کیا ہوا۔ سَيَجْزِيهِمْ، پسند قریب وہ ان کو بدلہ دے گا، وصفہم، ان کے وصف کا، یعنی جو انہوں نے یہ بات کی ہے، گفتگو کی ہے نا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اس کا ان کو بدلہ ملے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ کیا ہے حکیم ہے، حکمت والا ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ جتنے بھی یہ اس آیت نمبر 30 سے 140 کے درمیان ہے، اس کے بارے میں غالباً صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ کوئی بندہ جو عرب کے جاہلیت کے امور جاننا چاہتا ہے نا، تو وہ ان آیات کو پڑھے، سورۃ الانعام کی 130 نمبر سے 140، یہ جو ہم نے میں پڑھی ہے، یا پچھلی کلاس میں پڑھی تھی۔ اس میں ان کے مختلف جو شرکیہ امور تھے، ان کے عقیدے تھے، ان کا یہاں پہ تفصیلاً ذکر ہے۔ خود سے انہوں نے جتنے بھی ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہیں چیزیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، بیسک اس میں کیا چیز ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا۔ یہاں پہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بزعمہم، ان کے گمان تھا، اپنے گمان کے مطابق کر دی کہ یہ میرا گمان، میرا خیال یہ ہے، چلو جی میرا خیال مجھے ایسے لگتا ہے، جی میرا خیال یہ ہے۔ یا من نشا، جس کو ہم چاہیں گے نا وہ یہ کھائے گا، لا یتم الا من نشا۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک اپنا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں آیات کے جو اختتام میں آپ دیکھیں ایک طرح کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، غصے کا بھی، ڈرانے کا انداز ہے۔ سیجزیہم، تمہیں جس کو کہتے ہیں نا تمہیں ضرور بدلہ ملے گا، جو تم کر رہے ہو نا اس کا انجام تمہیں دیکھو۔ آخری آیت جو آج کی ہے وہ ہے قد خسر الذین قتلوا، تحقیق خسیرہ خسارے میں الذین، وہ لوگ قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہن بے وقوفی کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے، یعنی انجانے میں بغیر علم کے بے وقوفی کے ساتھ اپنی اولادوں کو قتل کر دیا، وہ حرموا اور حرام کیا ما رزقہم اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا تھا اس کو حرام قرار دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اس سے انہوں نے بنا لیا افتراء علی اللہ، کس کے جھوٹ گھڑنے کے، اللہ کے پہ جھوٹ باندھا ہوا، یعنی یہ کہنا ہے حرام خود کیا اور منسوب اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ کہا قد ضلوا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ اب یہ قتل اولاد کے بارے میں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور ایک دو جگہ اور پہ بھی ہے، خشیت املاق کے لفظ ہے، بھوک کے ڈر سے انسان اپنے بچوں کو قتل کر دے۔ یہ صورتحال بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جس کو ہم ابارشن بھی بولتے ہیں۔ یہ ذرا کبھی جن لوگوں کا کوئی میڈیکل سے تھوڑا بہت واسطہ ہے، خاص طور پہ جو گائناکالوجسٹ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ پوچھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کس قدر جو ہے نا یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں ہاسپٹلس کے اندر، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بندے کی عقل ہماری، یعنی جس کو کہتے ہیں نا عقل موف ہو جائے گی، جو ہمارے معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں، جو یورپ وغیرہ ان ممالک میں، وہاں پہ تو حال ہی کوئی نہیں، جن کا وہاں پہ بھی کچھ ہے واسطہ یا کوئی دوست احباب ہے، میرے تو کافی دوست ہیں ہمارے، کیونکہ یہاں پہ اکٹھے ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو وہاں کی جو سٹوریز کا جو معاملہ وہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں بھی بڑا کچھ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یعنی پتہ چلا رپورٹ میں کہ بیٹی ہے، چلو جی شوہر کے ڈر سے یا سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، ابورشن کروا لیا جی، چلیں جی وہ بچہ ضائع کروا دیں، کسی کا کیا جی نہیں جی ہم تو چاہتے نہیں تھے، ہو گیا اب کیا کریں جی، پہلے ہی وسائل نہیں ہے، معاملات ہیں، یعنی اس قسم کے یہ چیزیں بھوک کے ڈر سے، خاص طور پہ قرآن پاک میں خاص طور پہ یہ ذکر ہے کہ بھوک کے ڈر سے انسان اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے، تو یہ بھی قتل ہی ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی زندہ باہر آ گیا انسان ہے، بچہ ہے، اس کو قتل کرے تو اس پہ تو ہم سب کو برا لگتا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے اس کو عموماً طور پہ اب اس قدر یہ عام ہو چکی ہے نا، تو اس کے لیے جواز ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آج نہیں بندہ مزدور ہے جی، غریب ہے جی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ساتھ ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، رزق دینے کا جو معاملہ ہے نا وہ میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں ہے، ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ تو اس چیز پہ ہے ہی نہیں، جب اس طرح کی باتیں ایک مسلمان معاشرے میں ہونے لگتی ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسیکلی ان کے اوپر نہ اللہ پہ ان کا ایمان پختہ ہے، توحید کا ان کو پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہے کہ رازق کون ہے۔ ان کی جو توحید ربوبیت ہے نا، یہی کمزور ہے۔ مجھ سے چند دن پہلے میں نے جب یہ تفسیر کی کلاس کے بعد کا جو میں نے جو ایک 10 منٹ بعد کلاس میں لیتا ہوں، جو ہم نے ابھی شروع کی ہے، جس میں ہم 2 3 کتابیں پڑھ بھی چکے ہیں، توحید کے حوالے سے میرا پلان تھا کہ مزید توحید کتاب التوحید اور اس طرح اور بھی جو عقیدہ توحید کے اوپر کتابیں ہیں وہ پڑھنی ہے ہم نے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ کچھ اور پڑھے، تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے چند سال پہلے کی بات ہے شاید، بلکہ اس یہ جو 4 5 مہینے پہلے کی بات ہے، رمضان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں ادھر ریاض میں ملا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہ ہمیں کس چیز کی آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں جس پہ جو دعات ہیں یا علماء ان کو زیادہ فوکس ہونا چاہیے دعوت کے لحاظ میں، دعوت کے میدان میں؟ تو عموماً جو میرے ساتھ دوست بھی تھے، شیخ کفایت بھی اس ٹائم میرے ساتھ ہی تھے، تو ہمارے ذہن میں ویسے یہ تھا کہ شاید ڈاکٹر صاحب نا آج کے جدید مسائل یا الحاد اور ان چیزوں کے اوپر کہیں گے کہ ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے اور دیگر۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اس ٹائم جو ضرورت ہے نا وہ توحید کے اوپر ضرورت ہے، دعوت کی۔ اور واقعی اگر انسان تھوڑا سا غور کرے نا، جس بندے کی توحید کمزور ہے نا، وہ باقی سارے معاملات بھی اس کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا کہ ہم توحید ہے، توحید پرست ہیں، لیکن ان کے اخلاق میں اگر کمی نظر آ رہی ہے، اس میں بھی کمی اس وجہ سے ہے ان کے اخلاق کے اندر کوئی لین دین میں معاملہ ٹھیک نہیں ہے، نمازوں میں معاملہ ٹھیک نہیں ہے یا دیگر، بیسیکلی ساری چیزوں کا جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے کہ ان کے توحید میں خلل ہے۔ جو جس قدر اللہ کے اوپر ایمان اور عقیدہ جس کا مضبوط ہوگا نا، وہ اسی قدر ان چیزوں سے دور ہوگا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، نہیں بھی ہوگا تو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی مجھ سے کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، میری کسی زبان سے، میرے کلمات سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میری کسی ریئیکٹ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جواب لینا، اس کو یہ احساس ہوگا نا۔ جیسے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا، ایک حدیث ہے نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس حدیث کے تین صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، تو تینوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے علیحدہ علیحدہ تین سبق کیا ہے کہ اپنے جو بھی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آگے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ اچھی بات کہے، خیر کی بات، ورنہ خاموش رہے۔ تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، تو اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ تینوں جگہ پہ یہی فرمایا۔ جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے نا، وہ ساری چیزوں پہ خود بخود سیٹ ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی بات ہے یہ یکدم بٹن دبانے سے نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں جی فلانا تو بڑا وہ توحید پرست ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں، تو اس کی توحید میں خلل ہے۔ دعویٰ کرنا اور پریکٹیکلی کسی چیز میں توحید پرست ہونا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں، پریکٹیکل آپ کے اندر اگر نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کمی پیشی ہے، تو انسان کو چاہیے اس کو دور کرے۔ تو آج جو ہمارے معاشرے میں یہ بھی بچوں کا قتل ہے نا، یہ قتل ہی ہے، اور اس کی سنگینی کو بالکل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نارمل سی بات ہے، ایسی میڈیسن آ گئی جی کھلا دیں جی ٹھیک ہے جی بچہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ یقین مانے ایک عام سی چیز ہے، معاشرے میں عام سنتے رہتے ہیں، کہیں پہ آپ چلے جائیں، لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اپنے جو چیک اپ وغیرہ کے لیے وہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان میں کئی چیزیں وہ خود بتا رہی ہوتی ہیں، کہیں مجلس میں بیٹھے تو وہاں پہ یہ چیزیں عام چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ ہم سے لوگ مسائل بھی پوچھ رہے ہیں جی یہ مسئلہ ہے جی، یہ ایسے ہو گیا تو ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی، بس ہو گیا وہ یہ ہو، تو یہ کیا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یعنی ایک عام سی بات ہے، ہو گئی ہے یہ، ایک مسلم معاشرے کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کا بھی اس میں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سے اس چیز کا کسی کو مشاہدہ نہیں ہو سکتا، نہ ہو، لیکن اب تو یہ میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی چیزیں عام ہو گئی ہیں، ویڈیوز میں بھی بتاتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں صورتحال۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے گھروں کے اندر بتائیں کہ یہ کس قدر سنگین ہے، یہ قتل ہے جو یہ معاملے میں اس میں ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور قتل کی جو بعض یعنی اگر دیکھیں تفصیلات میں آپ جائیں گے نا، تو بعض نے کہا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ جو اکبر الکبائر گناہ ہے نا، ان میں سے ایک ہے کسی کو قتل کرنا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس کی سزا انتہائی سخت وہ ہے۔ اور ان کو یہ بھی یاد رکھیں بھی ای ذنب قتلت، جب اس سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو کون جواب دے گا اس کا؟ والدین ہی اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی اس چیز میں ملوث ہیں۔ تو ڈاکٹروں کو بھی اگر کوئی اس پیشے سے ریلیٹڈ ہے آپ کا عزیز یا آپ، ان کو بھی اس چیز میں سوچنا چاہیے کہ بھی ایسے کسی جرم کے اندر آپ شریک نہ بنیں۔ اس کی کچھ شروط ہیں، بعض حالتیں ہیں جس میں ایسا کرنا
کی کچھ صورتیں ہیں، وہ شرائط ہیں، الگ ہیں، لیکن ہم اس کو سامنے جی بچے ہیں جی غریب ہیں جی فلان ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کا رزق تو اس نے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، حدیث کے اوپر یقین نہیں ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ چار چیزیں پہلے ہی لکھ دی جاتی ہیں، اس نے مرنا کہاں پہ ہے، اور موت کا ٹائم اس کا کیا ہے، اور اس کے رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں پہلے سے. تو یہ اللہ بیسیکلی یہ اللہ کے اوپر اللہ کے راضی ہونے پہ شک کی علامت ہے انسان کے، کہ انسان جو ہے وہ اس چیز پہ شک کرے. تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، پریگنینسی تو ڈیلے کرنے کے بارے میں. ہاں، ڈیلے کرنا ایک الگ چیز ہے، وہ ایک انتظامی معاملہ ہوتا ہے، اس کو نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے قتل کرنا، ٹھیک ہے، ایک قتل کرنا اور چیز ہے، اور ایک چیز ہے آپ ایک منصوبہ بندی کے تحت چلتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک اس چیز کو جو ہمارے معاشرے میں عام ہے نا کہ کہیں پہ پتہ چل گیا بیٹی ہے جی اس کو کروا دیں، یا بعض کا پتہ جی بچے پہلے چار ہیں ہم تو پانچواں چاہتے نہیں، چلو اس کو بھی سے. تو یہ چیزیں کوئی مذاق نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی، رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ کے اوپر انسان کو یقین ہونا چاہیے. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، 10 منٹ بعد انشاءاللہ اگلی کلاس شروع کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ نواقض الاسلام، اسلام کو ختم کرنے والی یا اسلام سے نکالنے والی چیزیں جو ہے نا ان کے بارے میں تفصیلاً آج ہم نئی ایک کورس شروع کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.